السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ ہود آیات 69 تا 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور البتہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے بھی کہا سلام ہو تم پر۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ لے آئے ابراہیم ایک بچڑا بھنا ہوا۔ پھر جب دیکھا ابراہیم نے کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے ہیں کھانے پر، تو کھٹک گئے ان سے اور محسوس کرنے لگے دل میں ان سے خوف۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس دی، تو خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی اور بعد اسحاق کے یعقوب کی۔ اس نے کہا ہائے میری کم بختی، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تعجب کرتی ہو تم اللہ کے حکم پر، رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں نازل ہوں تم پر۔ اے گھر والو، یقیناً اللہ ہے نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا۔ پھر جب دور ہو گئی ابراہیم کی گھبراہٹ اور مل گئی انہیں خوشخبری، تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں حقیقت میں ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور ہم سے لو لگانے والے ہیں۔ اے ابراہیم چھوڑ دو یہ خیال، صورتحال یہ ہے کہ آ چکا ہے حکم تیرے رب کا، اور اب یقیناً آ کر رہے گا ان پر عذاب نہ ٹلنے والا۔ پھر جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، تو بہت ناگوار گزرا انہیں ان کا آنا، اور دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے یہ دن ہے بڑی مصیبت کا۔ اور آئے اس کے پاس اس کی قوم بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کی طرف، اور پہلے بھی کیا کرتے تھے وہ برے کام۔ کہا لوط نے اے میری قوم، یہ ہے میری بیٹیاں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، بس ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملہ میں۔ کیا نہیں ہے تم میں کوئی بھلا آدمی؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی رغبت، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش ہوتی میرے پاس تمہارے مقابلہ کی طاقت، یا میں پناہ لے سکتا کسی سہارے کی جو بہت مضبوط ہوتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ تم تک، سو چل پڑو اپنے گھر والوں کو لے کر کسی حصے میں رات کے، اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی مگر تمہاری بیوی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آئے گی، بے شک ان کی تباہی کا وقت مقرر صبح کا ہے، کیا نہیں ہے صبح بہت قریب۔ پھر جب آیا ہمارا عذاب تو کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کھنگرتے لگاتار، جو نشان زدہ تھے تیرے رب کے ہاں، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو انہوں نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا سوائے اس کے، اور نہ کمی کرو ناپ اور تول میں۔ بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں خوشحال، اور تو مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا جو سب کو گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم، پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، اور نہ گھاٹا دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، اور مت پھرو تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ اللہ کی بچت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن، اور نہیں ہوں میں تم پر پہرے دار۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کو پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یا کریں ہم اپنے مالوں میں وہ تصرف جو ہم چاہتے ہیں؟ بس تم ہی تو رہ گئے ہو بردبار اور نیک چلن آدمی۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر ہوں میں قائم ایک کھلی شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، اور عطا کیا ہو اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق، اور نہیں ہے میرا یہ ارادہ کہ میں خلاف کروں اس بات کے، منع کر رہا ہوں جس سے تم کو نہیں چاہتا میں مگر اصلاح کرنا اپنی بساط کے مطابق، اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی طرف سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی سے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، کہیں مجرم نہ بنا دے تم کو میری مخالفت، ایسا کہ آ پڑے تم پر ویسا ہی جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، یا قوم ہود پر، یا قوم صالح پر، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے کچھ زیادہ دور۔ اور معافی مانگو تم اپنے رب سے، پھر پلٹ آؤ اسی کی طرف،
بے شک میرا رب ہے مہربان، بہت محبت کرنے والا۔ انہوں نے کہا اے شعیب نہیں سمجھتے ہم بہت سی تیری باتیں، اے شعیب نہیں سمجھتے ہم بہت سی تیری باتیں، اور ہم یقیناً دیکھتے ہیں کہ تمہیں اپنے درمیان کمزور، اور اگر نہ ہوتی برادری تمہاری تو ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور نہیں ہو تم ہم پر کچھ غالب۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے اللہ سے، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پس پشت؟ بے شک میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور اے میری قوم، کام کیے جاؤ تم اپنے طریقہ پر، اور میں بھی کام کر رہا ہوں۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کو کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب آیا ہمارا فیصلہ عذاب تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک سخت دھماکے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت، گویا کہ کبھی نہیں رہے تھے وہ ان میں۔ سن لو، لعنت ہے مدین والوں پر جیسی لعنت پڑی سمود پر، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور ساتھ اپنی نشانیوں کے اور کھلی سند کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، پس پیروی کی انہوں نے فرعون کے حکم کی، اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر پہنچا دے گا انہیں جہنم میں، اور بہت برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے۔ اور پیچھے لگ گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا گیا۔ یہ ہیں چند خبریں بستیوں کی جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے، ان میں کچھ اب بھی قائم ہیں اور مٹ چکی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر، اور نہ بچایا ان کو ان کے معبودوں نے جنہیں پکارتے تھے وہ اللہ کے سوا ذرا بھی، جب آ گیا فیصلہ عذاب تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی و بربادی کے۔ اور ایسی ہی ہوا کرتی ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو ظلم کرتے ہوئے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان، اور وہ دن ہے سب حاضر کیے جائیں گے۔ اور نہیں دیر کر رہے ہیں ہم اس کے لانے میں مگر ایک مدت کے لیے جو گنی چنی ہے۔ جب وہ دن آئے گا نہ بات کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کی اجازت سے، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور نیک بخت۔ سو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہوں گے اور اس میں چلائیں گے اور دھاڑیں گے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے۔ اور رہے وہ لوگ جو خوش بخت ہیں، سو جائیں گے وہ جنت میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب، یہ بخشش ہوگی بے انتہا۔ سو کبھی نہ پڑنا تم دھوکے میں ان کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے یہ مگر اسی طرح جس طرح عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور یقیناً ہم ضرور پورا پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ بے کم و کاست۔ اور البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پھر اختلاف کیا گیا اس کے بارے میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اور بے شک سب کو ضرور اور بہرحال پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، بے شک وہ ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ سو ثابت قدم رہو تم بھی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جو تائب ہو کر تمہارے ساتھ ہیں، اور نہ تجاوز کرنا تم حدود سے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے تم بھی جہنم کی، اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور سرپرست، اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور سرپرست، پھر نہ ملے گی تمہیں مدد بھی۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند پہلی ساعتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اور ثابت قدم رہو، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھے کام کرنے والوں کا۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے سے زمین میں، ہاں تھوڑے سے جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان کے جن کا سامان انہیں فراوانی سے دیا گیا تھا، اور بن کر رہے وہ مجرم۔
اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ تباہ کرتا بستیوں کو ناحق جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، مگر رہیں گے وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے۔ پھر جن پر رحمت ہے تیرے رب کی اور اسی کے لیے اس نے پیدا کیا ہے انہیں، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، سب سے۔ اور یہ سب جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے احوال رسولوں کے، یہ اس لیے ہے کہ تسلی دیں ہم اس سے تمہارے دل کو، اور آ گیا ہے تمہارے پاس اسی میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم کام کیے جاؤ اپنے طریقہ پر، ہم کام کرتے ہیں، اور انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، سو اسی کی عبادت کرو اور بھروسہ رکھو اسی پر، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔